جی اپنا سوال شروع کریں۔ سر جو آج کل یہ موویز بن رہی ہیں پروفٹس پہ، تو جو ٹرینڈ بن گیا ہے، کافی جو ہماری فرینڈس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم تو بس انفارمیشن ان موویز سے ہی لیتے ہیں، جو آج کل بن رہی ہیں یہ غلط نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، جس میں باقاعدہ امیجز بھی ہوتی ہیں، تو وہ جیسے کہ حضرت یوسف پہ بن گئی، اور کافی سارے جو بھی ہیں ہمارے پروفٹس ان پہ بن رہی ہے آج کل، تو یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ معلومات کی حد تک گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، معلومات کی حد تک گناہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کو بہتر سمجھ آتی ہے، کوئی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ سیکھنے والوں کی صلاحیت کس طرح کی ہے، تو آپ نے علم آسان بنانا ہے۔ تو ایک شخص ہے جس کے پاس ٹائم ہے، کتاب پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کتابوں کا انتظام کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے کتابوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت رکشہ چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیورز ہیں، ٹھیک ہے، یا مائیں ہیں کچنوں میں کام کر رہی ہیں، یا شیف ہیں کچنوں میں کام کر رہے ہیں، سرونگ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بیٹھ کے پڑھنے کا، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کے لیے آڈیو کا انتظام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو پڑھ نہیں سکتے ہیں جو ہے نا وہ سن نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسی چیزوں کے ساتھ بہت دلچسپی ہے جو ویژول لرنر ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے لیے علم کو آسان بنائیں گے، تو معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جو ہے معلومات ہم آگے پہنچا سکیں۔ اب آج کل تو یہ مجبوری بن چکی ہے کہ آج کل ہم ویژولائز کریں معلومات کو، علم کو ہم آ، آ، تصویری یا فلمی شکل دیں۔ کتنی ایسی پوسٹ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں، وہ تو کلر ہے، تصویر ہے، رنگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ویڈیو کلپ ہیں فلسطین کے بارے میں، جو امپیکٹ اسرائیل کے خلاف ان ویڈیوز نے دیا ہے، الفاظ دے نہیں سکتے، خبریں دے ہی نہیں سکتی ہیں، تصویریں اور ویڈیوز، اسرائیل کا پورا انہوں نے دفن کر کے رکھ دیا ایجنڈا۔ تو مجبوری بن چکی ہے، ہمیں ہر اینگل سے ہی اسلام پہنچانا ہے۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہو سکے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ان میں سے یہ ایک ویڈیو کی کاوش ہے، اٹس ناٹ بیڈ ایٹ آل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا دن آخری سیشن ہوگا خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کے بارے میں۔ لیٹس سی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپاتے ہیں جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت، اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں؟ جی ہیرا محفش، آپ کا سوال، ہاتھ کھڑا ہے۔ سر یہ آنکھوں کی خیانت اس میں آ جاتی ہے، سپوز کہ ہم ٹیچرز ہوتے ہیں تو کافی اسٹوڈنٹس مستی کرتے ہیں، ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، تو ہم ان سے چیزیں چھین لیتے ہیں، پھر اگلی بار وہ لے کر آتے ہیں، اگر ہم ریٹرن کرتے ہیں انہیں تو وہ ہمیں جو ہے نا اور زیادہ تنگ کرتے میں نا آپ کی آواز کر رہی ہے۔ اور مجھے جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ سوال بھی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آیا اور آواز بھی ان کی چلی گئی ہے۔ چلو ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کا سوال بھی سن کے ان کا جواب دے دیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ آنکھیں کیسے خیانت کر سکتی ہیں؟
آنکھیں کیسے کسی کو تکلیف دے سکتی ہیں، کیسے کسی کو کسی کی نگاہوں میں گرا سکتی ہیں، آنکھیں کیسے زخم دے سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم سے بڑھ کر کے کوئی واقف نہیں ہوگا ان چیزوں کا. دیکھنے کے طریقے، تیور چڑھانا، جسے لک ڈاؤن کرنا، اس کے بعد کھا جانے والی آنکھیں، یہ ساری وہ وہ فحاشی کی طرف، وہ سارے وہ الگ کیٹیگری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں اور کیا کچھ کر سکتی ہیں، اور کیا کچھ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر محفل میں بیٹھے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کوئی ایسا بھی رشتہ دار آیا ہے جسے شریک سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک قسم کا بیر ہے، دشمنی چل رہی ہے، اور ان کی خواتین بھی ساتھ ہیں، تو آپ کسی کو اشارہ کر کے بولیں کیا آپ نے گناہ کیا ہے؟ جی. آپ نے غیبت کی ہے. کیا یہی حرکت آپ ان کے سامنے کرتے جن کے بارے میں کر رہے ہیں؟ نہیں، تو یہ غیبت ہے، اور اس پہ گناہ غیبت والا ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا مقصد کسی کو دکھا کے کہ یہ دیکھو یہ بھی آ گئے، تو کام خراب ہے. نیت 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 جتنی غلیظ ہوگی اتنا بڑا گناہ ہوگا، جتنی گھٹیا ہوگی اتنا بڑا گناہ ہوگا، جتنا بڑا مقصد ہوگا اذیت کا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یاد رکھ لینا. گناہ جتنا بڑا آپ کا مقصد ہے، جتنا غلیظ مقصد ہے، جتنا تکلیف دینا مقصد ہے، اتنا ہی وہ لفظ، وہ حرکت، وہ عمل جو ہے نا وہ خطرناک بن جائے گا، اور اتنا ہی اس کا بڑا گناہ ملے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور جو سینے چھپاتے ہیں. سینے کیا چھپاتے ہیں سوال ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے چھوڑی تھی پچھلے سیشن میں، پچھلے اتوار، کیونکہ پچھلے اتوار تو سیشن ہو ہی نہیں سکا. تو کچھ یاد ہے کون سے سوال ہم نے چھوڑے تھے؟ نہیں یاد. ہیرا آپ سوال کر رہی تھی اور آپ کا کنیکشن خراب ہو گیا. جی کیا سوال تھا؟ لگتا ہے کنیکشن ابھی بھی خراب ہے. آواز باقی لوگوں کو ٹھیک آ رہی میری؟ جی سر آ رہی. چلو چلو الحمدللہ. اچھا، ایک پوائنٹ تھا کہ بری جو یادداشت ہیں، بری میموریز، بیڈ میموریز، یا ویسے ہی فضول قسم کی یادداشت، وہ ذہن میں سٹک ہیں، تو ان کو کیسے ریموو کیا جائے؟ سر ہم بتائیں؟ بتا سکتے ہیں تو جی بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں جواب دیتا ہوں. جی کوئی آئیڈیا ہے؟ سر آپ نے پازیٹیو سوچ کیسے، ہاں آپ نے یہاں پر لکھوایا تھا کہ پازیٹیو سوچ کیسے ڈیولپ کی جائے، یہ سوال ہے ابھی آپ کا سر؟ نہیں، بری جی یادیں ان کو کیسے زندگی سے ڈیلیٹ کیا جائے، فضول میموریز. یہاں پر آئی تھنک پازیٹیو سوچ کا لکھا کہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہا جائے، قرآن و حدیث وہ کا تو مطالعہ اور پازیٹیو نیک کام. نیگیٹو کے بارے میں تھا نا، وہ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں چلو اس کی تھوڑی ریویو کریں گے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا جی لکھا تھا، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا بات. ریویو میں کر دیتی ہوں جو لکھا ہوا ہے، تھوڑا بہت میں نے وہ بھی ریوائز نہیں کیا، مگر آپ نے یہاں پر جیسے نیگیٹو سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے برے لوگ، جیسے برے لوگوں سے اور سوشل میڈیا سے، موسیقی سے، یعنی کہ موسیقی سے دماغ جو ہے وہ دماغ کی خرابی کیسے ہوتی ہے. پھر آپ نے لکھوایا تھا اس کا حل یہ ہے کہ توبہ، یعنی کہ رونا، عاجزی، رونے سے عاجزی آتی ہے. یہ چیز 2 پوائنٹ سر لکھوائے تھے آپ نے. اوکے. باقی آئی تھنک میرے پاس یہی معلومات ہے جو نیگیٹو سوچ کے حوالے سے. پازیٹیو کے بارے میں پازیٹیو کے حوالے سے یعنی کہ آپ کو پازیٹیو سوچ کیسے ڈیولپ ہوگی، آپ توبہ کریں اور پازیٹیو پیپل، یعنی کہ آپ ایسی سراؤنڈنگ میں رہیں، ایسے مطلب لوگوں کے ارد گرد رہیں جو پازیٹیو ہوں.
قرآن و حدیث سیرت کا مطالعہ، کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ، اور نیک کام کریں. تو اس طرح آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رہے گی. اوکے، ماشاء اللہ. اور یہاں پر کافی کچھ لکھا ہے مگر وہ سارا جنبل ڈپ ہوا. کوئی مسئلہ نہیں. اب میں جی اصل میں جو ہماری پچھلے سیشن میں بات ہوئی تھی کہ دماغ کی جو خوراک کیا چیز ہے اور اس کی اقسام کیسی ہیں، ان میں سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور حلال معلومات میں سے کون سی معلومات ہمیں استعمال میں لانی چاہیے اور کون سی معلومات ہمیں استعمال میں جن کو نہیں، جن کے بارے میں یا جس کو بھول جانا چاہیے، ایسی معلومات جن کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو یاد رکھنا، ان کے بارے میں فکر کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سوال ہے کہ وہ کون کون سی ایسی معلومات ہیں جو فضول ہیں اور ان کو میں کیسے زندگی سے نکالوں، کیسے یادداشت سے نکالوں. سب سے پہلے طلاق کے معاملات میں جو آپ کو سبق حاصل ہوا ہے ایک خاتون سے، ایک مرد سے، اپنی زندگی میں جو سبق حاصل ہوا ہے، وہ اس بندے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، یا اس خاتون کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ کو اس شخص کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد کیا سیکھنے کو ملا ہے، یہ چیزیں تو آپ یاد رکھیں. اب رہی بات کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسے نقلی خوف ان کو زندہ رکھنا، ان کو کیری کرنا، یا ان کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کو، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا اور اسی کے ساتھ آئندہ زندگی کو بھی کمپیئر کرتے رہنا فضول ہے. فضول ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ آپ کو پہلی زندگی میں جو آنے والی خاتون یا شخص ہے وہ انتہائی سخت مزاج ہو، لیکن دوبارہ آپ کی زندگی میں آنے والا بہت نرم مزاج ہو، اور آپ ویسے ہی سلوک اس شخص کے ساتھ کر کے جو نئی زندگی میں خاتون آئی ہے وہ نرم مزاج ہے، یا نیا جو شخص آیا ہے وہ نرم مزاج ہے، اور آپ پچھلے شخص والے رویے کو بالکل اسی اصول کو قواعد کے مطابق استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو بھی اتنا ہی غلیظ یا گھٹیا یا سخت مزاج کر دیں جیسے کہ پہلا شخص آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، تو آپ نے پھر اپنا نقصان کیا، فائدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ضروری ہیں کہ آپ زندگی سے نکال دیں، ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نکالوں کیسے، بری معلومات کو کیسے نکالوں؟ اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ، کئی طریقے ہیں، یعنی پہلا طریقہ، اس طریقے کے اندر آگے 5 قسمیں ہیں، میں نے بتائی ہوئی ہیں لیکن ریپیٹ کر رہا ہوں. ہماری جو جتنی بھی بری یادداشت ہیں وہ ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. ہماری جتنی یادداشت ہیں وہ ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ ایموشن ٹریگر ہوگا ویسی یادداشت ٹریگر ہونا شروع ہو جائیں گی. یا کچھ یادداشت کے ساتھ ایموشن اٹیچ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ یادداشت ٹریگر ہوتی ہیں وہ ایموشن بھی ٹریگر ہو جاتے ہیں. اٹ گوز ایدر وے. یہاں پہ نا میں تھوڑا سا لطیفہ سنا دوں کیونکہ بات امپورٹنٹ ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے ایک طریقے سے دیکھنا بھی ہے کہ آ, آ, میں اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو کس انداز سے دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں. وہ یوٹیوب پہ ایک کلپ تھا، اس نے جو ہے نا وہ تھا مرد اور خاتون کے دماغ کے بارے میں، کہ جو مرد کا دماغ ہے وہ کیسے پروسیس کرتا ہے اور جو خاتون کا دماغ ہے وہ کیسے پروسیس کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ جو مرد کا دماغ ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ کہے کہ کچھ نہیں، اور پوچھا جائے کہ تم کیا سوچ رہے ہو تو وہ کہہ دے کچھ نہیں، تو واقعی اٹ کین ہیپن ان مینز لائف. بندوں کی زندگی میں یہ ممکن ہے، اینڈ آئی ایم ون آف دیم. تو مجھے پتا ہے کہ واقعی دن میں بہت سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں ہم کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے، نتھنگ ایٹ آل، نہ سوچ رہے ہوتے نہ کچھ کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر اس بندے نے ایسے کہا کہ مچھلی وہ نا دریا کے کنارے بیٹھا وہ بندہ، اور اس کے ہاتھ میں وہ سٹک ہے، ٹھیک ہے نا، فشنگ سٹک، اور جو ہے نا وہ پھینک رہا ہے، کھینچ رہا ہے، پھینک رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اور دماغ اس کا بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں سوچ رہا.
اور ایسے بندے کا اگر ایم آر آئی بھی کیا جائے گا نا تو اس کا دماغ بالکل بالکل اسٹریٹ لائن پہ ہوگا بالکل اسٹریٹ لائن پہ. دیکھنے والے سمجھے کہ شاید ڈیڈ ہے، لیکن اس کا دماغ واقعی طور پہ اتنا کوائٹ ہے، اٹس ڈوئنگ نتھنگ، واقعی کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ بندوں کا دماغ ہے. اور واقعی طور پہ دن میں بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ دماغ واقعی بندوں کا کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا، نہ کچھ نہیں، یعنی کمپلیٹلی کوائٹ ہوتا ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ، اٹس اے فیکٹ. اور اگر بندہ کہے نا کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو واقعی کچھ نہیں کر رہا. اگر وہ کیا سوچ رہے ہو بھائی میں کچھ نہیں سوچ رہا تو واقعی وہ نہیں سوچ رہا. آپ کو اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہیں کچھ سوچیں گے، اگر سوچیں گے تو بڑا سوچیں گے، نہیں تو نہیں سوچتے. فضول سوچے نا وہ نہیں ذہن پہ سوار کرتے. اچھا اب آگے بہنوں کی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے جذبات ہیں، سوری جتنی یادداشت ہیں، وہ ساری کی ساری ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہیں. اب جو مرد زندگی کو دیکھتے ہیں وہ جذبات کو الگ دیکھتے ہیں، معاملات کو الگ دیکھتے ہیں. اور واقعی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بزنس کی لائف ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے. اسی لیے کبھی بھی بندہ گھر میں آ کے اپنے دکھ نہیں سنائے گا کہ میں ایسا ہوں، میں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کر دیا، الا ماشاء اللہ. نہیں تو اکثر لوگ بتاتے ہی نہیں کہ ان کی بزنس ڈیل کیسی چل رہی ہے، کیسی نہیں چل رہی، کاروبار چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے. دے جسٹ کم کوائٹ، کھایا پیا سو گئے، بس یہی سرکل چلتا ہے. آئے خاموش، کام ہنس کھیل لیا، معاملات کیے اور چلو جی زندگی چل رہی ہے. دے نیور ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. وہ ایموشنز کو اور معاملات کو الگ رکھتے ہیں. اچھا اب آگے بات بہنوں کی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ بندوں کے دماغ میں باکس ہے نا، باکس 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 باکس، یہ حادثہ ہے اس کا باکس. ہر ایک چیز کا ایک باکس ہوتا ہے. اور بندوں کے پاس ایک اسپیشل باکس ہے جسے بولتے ہیں نتھنگ باکس. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے فیوریٹ باکس ہے بندوں کا، کچھ نہیں، نتھنگ. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی مضمون پہ بات کریں گی خواتین، تو بندہ اس مضمون کا باکس کھولے گا اور اسی باکس میں رہے گا اور کوئی باکس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. It will stay in same box and only will discuss the same problem, same topic until he finishes it. جب وہ بات ختم کرے گا تو وہ باکس بند کر دے گا. پھر آپ نیا ٹاپک شروع کریں، وہ نیا باکس کھولے گا اور اسی کے ارد گرد رہے گا جب تک کہ وہ مضمون کمپلیٹ نہ ہو جائے. اچھا اب آگئی بہن کی باری. جتنے باکس ہیں ہر باکس ایک دوسرے باکس کے ساتھ اٹیچ ہے. مسئلہ یہ کہ بندوں کے باکس الگ الگ ہیں، جڑے نہیں ہوئے. وہ میں سٹوری بتا رہا ہوں جو اس نے کر کے دکھایا اسٹیج پہ. تو کہتا ہے کہ جو خواتین کے دماغ ہیں وہ ہر باکس آپس میں جڑا ہوا ہے. کس چیز کی تار کے ساتھ؟ ایموشن کی تار کے ساتھ. جیسے ہی ایک باکس کھلے گا نا تو ہر باکس کھل جائے گا ہر باکس کھل جائے گا اور پھر ہر کہانی نکل آئے گی. وہ 20 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، 15 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے اور 25 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، ایون کہ 100 سال پرانی بھی ہوگی اگر ان کی زندگی ہے. She will bring everything up from that day. تو ایموشنز اور معلومات آپس میں جڑی ہوتی ہیں. یہ فرق ہے بندے کے دماغ میں اور خواتین کے دماغ میں. اچھا جی، مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ میرے پاس دماغ میں ایک لمبی ہسٹری ہے جو مجھے نماز میں بھی مجھے خلل پیدا کر رہی ہے، معاملات میں بھی خلل پیدا کر رہی ہے. آئی نوٹس میں کافی بناتا ہوں تو کافی بناتے ہوئے میں کافی کا کنٹینر الگ ہے اور چینی کا کنٹینر الگ ہے. تو میری عادت ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں گا اس کو پورا کر کے پھر، یعنی اگر ڈھکن کھولا ہے اس میں سے کافی نکالی تو میری عادت میں نے فوری طور پہ ڈیلیٹ لگا دینا ہے. اس کے بعد میں نے کافی کو آگے جیسے بھی پروسیس پہ استعمال کرنا ہے. جو بھی میں نے چیز کو پورا، تو میں نے نا ایک دفعہ نوٹس کیا کہ ہے یہ میرا ڈھکن الگ کیوں پڑا ہوا ہے. آئی سپوز ٹو پٹ دا لڈ آن. ہے یہ جو اسپون ہے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو چیز ہے یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اپنے آپ پہ سوچا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، میرا دماغ کہاں پہ تھا، وائی آئی ڈیڈ دیٹ، میں ان چیزوں پہ حاضر کیوں نہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ سوچ میں جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں غلطیاں، یعنی آپ کی روٹین میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں غلطیاں آنی شروع ہو جاتی. کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروگرس اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ افیکٹ آتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا لیکن ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری فیملی میں ہی ایک ممبر ہے، خاتون کو غصے کا مسئلہ ہے، مائیگرین ہے. مائیگرین کی وجہ سے اس کو جب درد ہو رہا ہے، اور درد شور کی وجہ سے بھی ہے، لائٹ کی وجہ سے بھی ہے،
ہر چیز کی وجہ سے درد ہے، درد بڑھتا ہے جیسے وہ چیز کانوں میں شور جائے، آنکھوں میں لائٹ آئے. ارد گرد کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو ہو ہی بیوقوف، تم تو ہر وقت غصے میں رہتی ہو. کسی نے یہ نہیں احساس کیا کہ غصے کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. وہ پریشان کہ میرے ساتھ مجھے یہ غصہ کیوں آ رہا ہے، اور یہ تھی اس کی معصومیت کہہ لیں، ٹھیک ہے، لا علمی کہہ لیں. وہ پتہ چلا، ساری بات ہوئی، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، پتہ چلا یہ مائیگرین کی وجہ سے ساری جو جذبات کا مسئلہ بنتا ہے، وہ غصہ لائٹ کی وجہ سے، شور کی وجہ سے جو آ رہا ہے وہ مائیگرین ہے. اور ان کا سر درد مسلسل، یعنی کئی دن، ایک ہفتہ سر درد ہے. اللہ تعالیٰ صحت تندرست ہے، ابھی کچھ بہتر ہے، لیکن مسئلہ بنتا ہے ان کو. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی تو ساری سوچ جو توجہ ہے وہ سر کی تکلیف کے پیچھے ہے. سر کی درد، سر ایسے ٹس ٹس ٹس، وہ عجیب سی کیفیت سے. مجھے بھی سر درد ہوتا ہے مہینے میں 2 مہینے 1.5 مہینے بعد ایک دفعہ، تو آئی کین فیل اٹ. تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اب دیکھنے والے کو یا ارد گرد کے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہاں ان کا لہجہ، دیکھنے کا طریقہ، وہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو ایک اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی گھر میں آتا ہے، بھئی یہ تو کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھتی. اسے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ہے. اسے بتایا گیا بھئی تمہاری ماشاءاللہ ایک تو آنکھیں اتنی بڑی ہیں، اوپر سے جو ہے نا جب تمہیں غصہ آتا ہے تو فطرتی تقاضا آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں. انسان کا یہ فطرتی تقاضا ہے. ہر اینیمل میں یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطرناک لگو. تو خطرناک لگنے کے لیے آپ کی آنکھیں بڑی محسوس ہونا شروع ہو جاتی جب کو غصہ آیا ہو. اور اٹ ہیپنس. ایک غصے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بڑی لگتی ہیں، ایک ہیں آنکھیں بڑی، ٹھیک ہے. اور اوپر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کتنا کیا کر جاؤ گی. اسے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا. اب امپیکٹ ہو رہا ہے، لوگ اس چیز کو بہت برا جان رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں. اب اندازہ کریں کہ کتنی ایسے معاملات میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ارد گرد کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے نا میری وجہ سے اتنی اذیت ہو رہی ہے. تو پوائنٹ جو نکلا ہے کہ ایسے ہی کچھ معاملات ہوتے، کچھ یادیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ان یادوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے، تکلیف دے رہے ہوتے، اذیت کا باعث بن رہے ہوتے. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے آپ کو، مجھے لوگوں سے فیڈ بیک لینی پڑے گی. میں نا ہماری وہ EI کلاس کے اندر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فیڈ بیک ایک فارم ہے، میں اس کو فارورڈ کروں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ وہ فارم جو ہے فیڈ بیک کا فارم وہ فل کروانا ہے. یہ ضروری ہے کہ میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے میاں سے، کیونکہ بتا نہیں سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، بتا نہیں سکتے کہ ہم ان کے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں. تو اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ وہ فارم فل کروائیں، ٹھیک ہے. اور ہم سے بول دیں کہ بھئی یہ فارم فل کرنے سے میری بہتری ہوگی. آپ سچ بولیں گے تو میرا فائدہ ہوگا، آپ جھوٹ بولیں گے تو میرا نقصان ہوگا. تو مجھے آپ کا سچ چاہیے. ایک ان کے اندر بھی اس چیز کا جو ہے نا احساس پیدا ہوگا کہ جو ہے نا آپ مخلص ہیں. آپ بعد میں قتل کی دھمکیاں نہیں دیں گے کہ آپ مجھے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ضروری ہوتا ہے کہ جب ہماری ایگو کا مسئلہ بن رہا ہو کہ ہم لوگوں سے نہیں پوچھ سکتے، تو اس کو توڑنا بھی ہے، ایگو کو توڑنا بھی ہے. لوگوں سے رائے لینی چاہیے کہ بھئی میری وجہ سے آپ کو کس قسم کی اذیت آتی ہے، مجھے بتائیں. بیوی سے پوچھیں، خاوند سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، والدین سے پوچھیں، بہن بھائیوں سے پوچھیں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں. اگر نہیں پوچھ سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو وہ فارم بہترین حال ہے. وہ فارم آپ لوگوں سے فل کروائیں، لوگوں سے رائے لیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میری زبان اور کانوں کی یا آنکھوں کی وجہ سے کسی کو اذیت کے علاوہ میری موجودگی کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو. یاد رکھ لینا، ہم کو اذیت پہ گناہ ملے گا، خواہ وہ آپ کی وہ کسی کی موجودگی ہی کیوں نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. لسان ہے، زبان سے مراد یہ ذہنی ٹورچر، یعنی جسمانی طور پہ تو زبان تکلیف نہیں دے سکتی ہے، تو ذہنی ٹورچر ہے، ذہنی طور پہ اذیت ملتی ہے. ذہنی اذیت کیسے بھی آئے گی، کیسے بھی. آپ کسی ایک مسلمان کے لیے جمعے کے دن نہانا کیوں اہم قرار دیا گیا ہے، یہ لازمی کیوں قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اگر اس کے پسند جسم سے مزدور وہ شخص ہو سکتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، بو آتی ہوگی، تو پھر کیا کرے. ارد گرد کے لوگ آوازار ہوں گے.
آپ اتنی شدید خوشبو نہیں لگا سکتے کسی کو اذیت ہو، آپ اتنے آپ کو بدبودار نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو اذیت محسوس ہو. آپ کا لباس اتنا گندا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی وجہ سے شرمندگی یا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے پہ تکلیف محسوس کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ڈیسنٹ، مسلمان ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پرسنالٹی کا حامل ہونا چاہیے کہ لوگ اگر ان کے پاس آئیں تو ان کو اچھا محسوس ہو، آپ کے پاس بیٹھیں ان کو اچھا محسوس ہو، ایک لمحے کے لیے رکیں تو اچھا محسوس کریں. ایسی میانہ خوشبو، میانہ لباس، میانہ لہجہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ ہے کہ مجھے یادداشت کا ایک بڑا سارا میں نے ایک جو ہے نا ٹوکرا یا گانٹ میں نے سر پہ لادی ہوئی ہے، کیا کروں؟ سوال یہ ہے کہ جو یادداشتیں ہیں کیا چیز؟ ظاہر ہے روزمرہ کی زندگی ہے، بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، خامد کی شکل میں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کی شکل میں، جو بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی شکل میں، یا آنے والی مشکلات رشتہ داروں کی طرف سے وہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ممکن ہے. اب کیسے ان کو ڈیلیٹ کیا جائے؟ مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے، میری زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہیں، میری پروگرس میں رکاوٹ کا باعث ہیں، میرے معاملات میں رکاوٹ کا باعث ہیں، میرے معاملات تعلقات میں رکاوٹ کا باعث ہیں. What should I do? What should I do? اس کا واحد حل یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا ان یادداشت کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. سوال ہے میں کیسے ڈیلیٹ کروں؟ یاد رکھ لینا کہ یادداشت جو ان کی جو اٹیچمنٹ ہے 5 چیزوں کے ساتھ ہے. ہماری 5 حصے ہیں نا. سب سے پہلے ہے رنگ، آنکھیں دیکھتی ہیں نا، رنگ، بناوٹ اور جگہ. رنگ، بناوٹ اور جگہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ یادداشت اٹیچ ہوتی ہیں، اور ان یادداشت کے ساتھ ہمارے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس آواز اور ہاں آواز کسی بھی قسم کی. ٹھیک ہے. آپ کی یادداشت، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، مثال کو بچہ فوت ہو گیا ہے، بچہ فوت ہو چکا ہے، اب اس کے کپڑے دیکھنے سے آپ کو یاد آئے گی. آپ اس جگہ پر جائیں، اس اسکول کے پاس سے گزریں جس پر اسکول میں وہ بچہ پڑھتا تھا، آپ کو یاد تازہ ہوگی، آپ کو رونا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی تصویر دیکھنے پر آپ کو رونا آئے گا، جہاں پہ وہ سوتا تھا وہ جگہ دیکھ کے رونا آئے گا. جگہ، رنگ اور شکل، یہ 3 چیزیں. اس جیسا بچہ کو نظر آئے گا، اس قد کا نظر آئے گا تو آپ کو یاد آئے گی، رونا آئے گا. ٹھیک ہے، یاد آئے گی. ٹھیک ہے. رونا آنا نہ آنا الگ بات ہے، یاد آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے آواز سملر بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جس شخص کی آواز ہو سکتا ہے اس کی آواز نہ ہو، اس جیسی آواز نہ ہو، لیکن اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ نے باتیں کی تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا. اگر وہ بس اسٹیشن کی بس کا نوائز ہو سکتا ہے، ہارن ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کی آپ کے ایموشنز ان آوازوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. جیسے ہی وہ آوازیں دوبارہ آپ کے کانوں میں پڑیں گی تو آپ کی وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی. اب آگے بات خوشبو کی. خوشبو یا بو، کپڑوں کی بو، پسندیدہ ان کی بچوں کی، والدہ کی، خامد کی، بیوی کی خوشبو. ٹھیک ہے. وہ پسند کرتے تھے وہ والی خوشبو، وہ برانڈ، یا ان کے کپڑوں کا ایک پسینے کی اسمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ جو ہے نا انسانوں کی خوشبو میں فرق کر سکوں، لیکن مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو پسینے سے فرق کر سکتی ہیں کہ یہ جو شرٹ ہے، یہ جو کپڑے ہیں فلاں بچے کے، یہ جو کپڑے ہیں فلاں کپڑے کے، اگر ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے تو وہ سون کے بتا سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ٹھیک ہے. خوبصورتی ہے ایک محبت کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ ان ایک بو کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے، بو سے مراد گندی بو نہیں، بو. ٹھیک ہے نا. بو کی وجہ سے آپ کو وہ یاد تازہ ہو، وہ ایموشنز زندہ ہوں گے ان یادوں کے ساتھ جو ایموشنز وابستہ ہیں. اچھے ہیں اچھے تازہ یاد آئیں گے، برے ہیں تو برے یاد آئیں گے. اگر تو کھو چکے ہیں تو اچھے لمحات کی وجہ سے رونا آئے گا. ٹھیک ہے. اداس کی محسوس ہوگی. ایسے ہی کیا نام ہے، احساس ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کپڑا آیا، ململ کا کپڑا کہنے، کوئی بھی ایسا کپڑا جس کو محسوس کیا آپ نے، محسوس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. کسی کے کوئی بچہ جو ہے نا فوت ہونے سے پہلے کینسر کا مریض ہے مثال کے طور پر، یا خامد یا بیوی کوئی بھی، باپ یا ماں کوئی بھی، ان کے سر کے بال نہیں تھے یا شیو کر دی تھی، تو
ہیپن ٹو بی کہ آپ کے سامنے کوئی بچہ آیا جو چھوٹا بال ہے تھا، یا اس کا سر مونڈا ہوا تھا، یا آپ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، تو سر منڈوا لیا ہے، تو جیسے ہی آپ کو وہ مونڈا ہوا سر پہ ہاتھ پھیرنے پر وہ جو ٹچ کرنے سے جو فیلنگ محسوس ہوں گی، تو ان کے ساتھ جو یاداشت وابستہ ہیں وہ تازہ ہوں گی. اب کرنا کیا ہے؟ یہ تو مجھے تو پھر چمچی سے لے کے گیٹ کے دروازے تک گھر سے لے کر کے ننیال ددیال دنیا کا کونا کونا جہاں تک سفر کیا وہ ساری یادیں اٹیچ ہیں. پھر کیا کروں؟ اچھا حل ہے. آپ یادداشت نے ان کو کمزور کر سکتے ہیں، ان کا افیکٹ کمزور کر سکتے ہیں. کیسے کمزور ہوگا؟ آسان حل ہے اس کا. تصویر ہے، مثال کے طور پر میں تصویر کی مثال دوں گا. میرے بڑے بھائی جب وفات پائی ان کی، تو میرے موبائل میں تصویریں تھیں، تو میں نے کیا کہ سب سے پہلے میں نے تصویریں ڈیلیٹ کی، ساری ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ایک دو ہیں، پھر میں نے ان کو اتنی بار دیکھا جب ان میں نکال لیں جان کے دیکھنا، تاکہ دماغ تصویروں سے نارمل ہو جائے، عادی ہو جائے. عادی ہونے کے بعد وہ ریاکشن جو ہونے چاہیے وہ ختم ہونا، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لطیفہ ہے. لطیفہ ایک دفعہ سننے پر آپ کو بہت ہنسی آئے گی، دوسری دفعہ سن کر تیسری دفعہ آپ کہیں گے دفعہ مارو. ایگزیکٹلی سیم ریئیکشن مسٹ ہیپن ہر چیز کے ساتھ. آپ پہلی دفعہ آپ نے شدید کیا ریئیکشن، کیونکہ دماغ نے اس کو کاپی کر لیا، ایموشنز اٹیچ ہوئے، آپ کو لطیفہ یاد ہو گیا. اب یو کین ناٹ کریٹ دا سیم ریئیکشنز ود دا سیم جوک، الا کہ آپ کسی کو سنائیں اور ان کو ہنسی نہ آئے اور آپ کو وہ لطیفہ کور اپ کرنا پڑے، تو الگ بات ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی یادداشت کو توڑنا ہے، ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے. کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا بار بار آمنا سامنا کریں. مثال کے طور پہ جگہ ہے، اس پہ بار بار جائیں. جب اس جگہ پہ آپ بار بار جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر وہ کمزوری، اس جگہ کے بارے میں جو یادداشت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اس کا افیکٹ کمزور ہو جائے گا. ایسے ہی وہ اسکول جہاں پہ بچہ پڑھتا تھا فوت ہو گیا ہے، مثال کے طور پر، اس جگہ کو بار بار، اس جگہ سے بار بار گزریں. ٹھیک ہے، بار بار جائیں بس. تو کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کو وہ جگہ کا جو افیکٹ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، وہ جو یادداشت جو اٹیچ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. تو دس از دا ٹیکنیک ورکس فار ایوری تھنگ. ایسے بولتے ہیں خوف ہے، انہوں نے کہا کہ خوف ہے، جس چیز کا خوف ہے اس کو سامنا کر لیں بس، وہ اس کی جو قوت ہے، جو اس کا افیکٹ ہے وہ کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو خوف آیا تو آپ بھاگ جائیں. آپ کو خوف آیا، آپ خوف سے بھاگ رہے ہیں. بھائی رکیں، ایک دفعہ پیچھے دیکھ لیں، لگ رہا ہے پیچھے بھوت آ رہا ہے، اسپیڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. بھائی ایک دفعہ رکیں، پیچھے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو بیڈ کے نیچے سے خوف آ رہا ہے، دیکھ لیں ایک دفعہ، خوف ختم ہو جائے گا. خوف کا بھی حال یہ ہے کہ آپ اس کو فیس کریں. ایسے ہی جتنی بھی یادداشت ہیں ان کو توڑیں، ان کو ڈیلیٹ کریں. ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جو بتا دیا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاملہ جذبات کا. دماغ کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا، یادداشت کو، پرانی یادداشت کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے. کیا کریں ڈیلیٹ؟ ٹرسٹ می. ہماری ماؤں نے مائی فیملی، ہماری ماؤں نے یہ عادت ڈالی ہے، مجھے یہ عادت ڈالی تھی، بھائی کام آ جائے گی چیز. یہ کام آنے والا فارمولا کرتے 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 گھر کے کمروں کی جو الماریوں سے لے کر کے چھت کے اوپر جو بھی جگہ بچتی تھی، وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی پڑی ہوتی، ڈھیر لگے ہوتے کہ یہ کام آ جائیں گے. کپڑے پرانے پڑے ہیں، کیوں کام آ جائیں؟ کام نہیں آتے. یہ یادداشت کو سنبھالنے کا کوئی فائدہ، کبھی نہیں کام آئیں گی. الا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دن خراب کریں، اپنی رات خراب کریں، اپنا ماحول خراب کریں، ارد گرد کے لوگوں کا پریشان کریں، اپنے آپ کو بھی پریشان کریں. ہاں، پھر آپ کیا کریں؟ آپ ایسی منحوس یادداشت کو جمع رکھیں جن کی وجہ سے نہ آپ کی زندگی میں بہتری آنے والی ہے، نہ آپ کے ایمان کو فائدہ دینے والی ہیں، نہ ہی آپ کے مستقبل میں وہ کام آئیں گی. طلاق کے بعد والا معاملہ، طلاق کے بعد کی معاملہ یادداشت، یہ طلاق کے بعد، طلاق سے پہلے والی یادداشت کو کیری کرنا بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے، وفات کے بعد دعا کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جس بندے کو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ گیا، جس بندے کو، ابھی کبھی بات کریں گے اس موضوع پر، جس بندے کو زندگی کا فلسفہ سمجھ آ گیا، وہ مرنے والے پہ روئے گا نہیں.
بلکہ مرنے والے کو اپنے سے خوش نصیب سمجھے گا. جیسے کہ فلسطین کے شہداء کے بارے میں، فلسطین کے ماؤں اور والدین اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ کیسے ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں. تو جیسے فلسفہ کلیئر ہوتا ہے، ویسے ہی انسان کو نقصانات کا بوجھ اٹھانا کم پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہے ہمارے پاس دماغ کو ہم نے سمجھ لیا تھا کافی حد تک. آخری چیز تھی وما تخفی صدور. سینے کیا چھپاتے ہیں، سینے کیا چھپاتے ہیں، سینے کیا چھپا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بتائے گا؟ سیکرٹس. جی، اس کے علاوہ بوگز بھی ہوتا ہے کسی. اور اس کے علاوہ نفرت، حسد، ماشاءاللہ یہ سارے. نیگیٹو ہاں جی، ہاں جی. نیگیٹو چیزیں ہی ذہن میں آ رہی ہیں، اور محبت بھی. تکبر، حسد، نفرت، بغض، کینہ. ٹھیک ہے، شرک بھی چھپایا جاتا ہے، ریاکاری بھی ہے. یہ ساری سینوں کے اندر ہیں. میں نا ایک چیز تھی جو میں بتانا بھول گیا، مجھے ابھی یاد آئی ہے. کانوں کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی. کانوں کے بارے میں ایک چیز ہے جو سمجھنے لائق ہے، بہت ضروری ہے. جیسے آنکھیں بہت ضروری ہیں ایمان کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، آنکھوں کا تعلق جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، اٹ امپیکٹس، ایمان کو افیکٹ کرتی ہیں. ایسے ہی کانوں کا جو تعلق ہے سیدھا دل کے ساتھ ہے. اور دل کے اندر صرف ایمان نہیں ہے، دل کے اندر سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آنکھوں والی بات؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو رونا بہت پسند ہے. آنکھوں کا جھکا ہونا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں کے اندر جتنی عاجزی ہے، رونا ہی انتہا ہے، یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے. لیکن جو بات آتی ہے کانوں کی، کانوں کا تعلق سیدھا دل کے ساتھ ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اگر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا خاتم، اس سے پہلے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وعلی ابصارہم غشاوہ. اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. قلوب کے بعد فوری طور پہ جو چیز آئی ہے نا وہ سماعت آئی ہے. سماعت، وہ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر جو کچھ ہے، جتنے جذبات ہیں، سب سے زیادہ امپیکٹ ان پہ جو پڑتا ہے نا جو ہم سنتے ہیں ان کی وجہ سے، جو ہم سنتے ہیں ان کی وجہ سے امپیکٹ ہوتا ہے. تو کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ناک بو تو سونگھ سکتا ہے نا، تو ہم بو والی جگہ پہ زیادہ تر دیر تک ٹھہرتے نہیں ہیں. اگر ہمیں ایسے ہی اندازہ ہو جائے کہ جو سننے والی چیزوں میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے، جیسے ہم بو سے بھاگتے ہیں ویسے ہم ان حرام آوازوں سے بھاگیں، حرام چیزوں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان سے بھاگیں. کیونکہ ہماری آنکھوں کو وہ تکلیف نہیں محسوس ہوتی، نہ کانوں کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے جو ہم ناک کے ذریعے بو سے محسوس کرتے ہیں. اس لیے ہم اتنا اس کو سیریس نہیں لیتے، حالانکہ تینوں کا افیکٹ ایک جیسا ہی ہے. اب اگر تو میں نے ایمان کو بہتر کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو بہتر کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آنکھوں سے آنسو نکالنے پڑیں گے، کانوں میں قرآن ڈالنا پڑے گا. جتنا زیادہ میں قرآن اپنے کانوں میں ڈالوں گا، اب صرف تلاوت نہیں، اگر مجھے سمجھ نہیں آتی تو آڈیو آواز تلاوت کی جو اتنا مجھے اثر نہیں دے گی، اتنا مجھے فائدہ نہیں دے گی. اگر تو مجھے قرآن کی صحیح معنی میں سمجھ آتی ہے پھر قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی، نہیں تو مجھے لیکچر سننے پڑیں گے. صحیح اسکالرز کے جو بہت زیادہ علم و فکر والے ہیں، جیسے کہ نعمان علی خان ہیں، یاسر قادی ہیں، عمر سلیمان ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے اسکالرز ہیں، عرب کے اسکالرز ہیں. اگر آپ کی انگلش بہتر ہے ان کو سنیں. ڈاکٹر نائک ہے، ڈاکٹر سار صاحب ہیں، ان کے لیکچر سنیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کانوں کے ذریعے ہمارا ایمان دل بہت زیادہ مضبوط ہوگا. تو دل کا علاج، چونکہ ہم دل کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے دماغ کے قریب کان ہے
تو پروسیس ہو کے دل میں بات آتی ہے، جذبات وہیں سے بنتے ہیں۔ تو اب بات ہے دل کی۔ تو دل کا پہلا جو دروازہ ہے وہ آنکھیں ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ وہ ایمان کو افیکٹ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا دروازہ ہے وہ کان ہے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں دل کی تبدیلی کے اندر۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، ڈاکٹر کی تسلی کے الفاظ آپ کو دوائی کی تصویریں دکھانے پہ تو تسلی نہیں ملے گی، جتنا کہ آپ کو ڈاکٹر کے تسلی والے الفاظ آپ کو تسلی دیں گے اور آپ کے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔ ایسے ہی کسی کے بولے ہوئے جملے زیادہ اذیت دیں گے۔ آپ کسی بھی ڈراؤنی مووی، جتنی بھی خطرناک ڈراؤنی مووی ہو، اگر آپ اس کا میوزک بند کر دیں گے وہ ڈراؤنی نہیں رہے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مووی دیکھیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا میوزک بند کر دیں تو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ It's just gonna be a picture۔ جیسے ہی اس کے پیچھے میوزک آن ہوگا تو آپ کے جذبات زمین پہ گریں گے، آسمان پہ جائیں گے، زمین پہ گریں گے، آسمان پہ جائیں گے۔ کیوں؟ میوزک پلے ہی ایسا رول کرتا ہے جذبات کے ساتھ۔ تو جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے کان، تو اسی لیے کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم سنیں نہ، اپنے کانوں میں وہی بات ڈالیں۔ غیبت کرنے والے کے اگر آپ کا بس چلے تو اس کے منہ توڑ دیں، غیبت نہ سنیں کسی کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے تو غیبت سنیں، لوگوں کو غیبت کرنے دیں اپنے ارد گرد، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کتنا بڑا اپنا نقصان کر چکے ہوں گے۔ تو غیبت نہ ہونے دیں، کرنا تو دور درکنار، ہونے بھی نہ دیں اپنے قریب۔ اصول بنا لیں۔ پہلے مجھے نہیں تھا، مجھے اب الحمدللہ پریکٹس کرتے کرتے عادت ہوگی۔ اٹ بادرز می، اٹ بادرز می سو بیڈ۔ سوچوں کا تو میں نے علاج بتا دیا نا، وہ تو خیالات ہیں نا، خیال آتے ہیں، سوچے بولتے نہیں، خیال آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وما تخفی الصدور، بات ہے دل کی۔ سینہ کس چیز کا نام ہے؟ سینہ جذبات کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جذبات کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بڑی پیاری مثال دی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرنا چاہتے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایک فرمایا، قال اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہیں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اب یہ جاہلوں کا تعلق مذاق کے جواب میں کیوں ہے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں۔ یہ بات، یہ دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ آ رہے ہیں، ایک الگ ٹارگٹ، ایک الگ قسم کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے، کہ بات یہ ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، اور اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ کی پناہ، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ بھئی ہم نے کہا کہ تم ہم سے سیریس ہو یا نہیں، جواب دو کہ میں سیریس ہوں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ اے اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ شامل کر لینا۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز، دوسری چیز میں مثال دوں گا، جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا بندے کو، مصری کو، اور مصری مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام جو قبطی تھا وہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہی معاملہ دوبارہ بنا تو موسیٰ علیہ السلام آ کر کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو انہوں نے بولا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ جان قتل کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ایسا کیا ہے، شیطان نے ایسا کروایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام معافی مانگ رہے ہیں۔ معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ قرآن پاک میں اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلے مقام پہ کہا ہے کہ اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ کر دینا، وہ یہ تھا کہ میں ان لوگوں سے اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے، بلکہ الٹا مجھے یہ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں۔ اب یہ بات تھی غصے والی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگی نا، یا اللہ مجھے غصہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے، لیکن کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے جاہلوں میں سے نہ شامل کر دینا۔
اب غصہ کیا ہے؟ جذبات، جذبہ. دراصل قرآن کے مطابق جاہلیت کیا ہے اور عقل مندی کیا ہے؟ میں نے بتایا ہوا ہے پہلے کہ عقل مندی کا معنی کیا ہے. عقل کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ چلو میں بتا دیتا ہوں. عقل لفظ اقال سے اقال لفظ عقل سے بنا ہے. اقال وہ کڑا ہوتا ہے جو عربی اپنے سر پہ رکھتے ہیں. اس کا پیچھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے کہیں جانا ہو تو اونٹ کی اگر ٹانگ باندھنی ہو تو وہ اقال اتارتے، اونٹ کی ٹانگ اٹھاتے، گھٹنا اکٹھا کر کے اوپر چڑھا دیتے. There was a security lock for a camel. اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس اونٹ کو باندھ دیا ہے. اقال لفظ وہاں سے عقل سے بنا ہے لفظ اقال، جس کا مطلب ہے باندھنا، باندھنے والا آلہ کہہ لیں. اب جو عقل جو ہے اس کا معنی ہے باندھنا، ایک معنی. دوسرا معنی ہے سمجھنا، کسی چیز کو سمجھنا. اب قرآن مجید میں جب بھی لفظ یاقلون استعمال ہوا ہے نا، یاقلون، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو. عقل سے مراد کیا ہے؟ جذبات کو بند کرو، نسلی تعصب، مسلکی تعصب، مذہبی تعصب کو بند کرو، اس کو لاک کرو اور فکر کرو، سوچو سمجھو بات کیا ہو رہی ہے. قرآن مجید کے قوانین کے مطابق عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو، اور جاہل وہ ہے جس کو اپنے جذبات نہ کنٹرول کرنے آتے ہیں. جاہل کون ہے؟ جس کو اپنے جذبات نہ کنٹرول کرنے آتے ہیں. اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ بہتر انسان بن جائے. اب اگر علم بھی ہو اور جذبات پھر بھی کنٹرول نہ ہو، بندہ پھر بھی جاہل ہے. کیوں جاہل ہے؟ امیجن کریں پی ایچ ڈی کا کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر مثال کے طور پر گلی میں کھڑا تھا اور گندے طریقے سے کسی کو گالی نکال کے لڑائی کر رہا تھا. آپ کبھی بھی اس ہونے والے واقعے کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ اس بندے کے علم پہ جا کے غور کریں گے، بھئی یہ بندے نے علم کس لیے حاصل کیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. سوال ہے کہ اس کے اتنے علم کے باوجود اس کو عقل نہیں آئی. ہم یہی کہیں گے نا. اور عقل کسے کہا جا رہا ہے اب یہاں پہ؟ That's the point. عقل جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. جاہلیت جو بندہ اپنے عقل کو، اپنے جذبات کو استعمال کرنا نہ جانتا ہو یا کنٹرول نہ کرے. اچھا اب آ جائیں دل کے اندر کیا کچھ ہے. دل کے اندر سارے جذبات ہیں، ٹھیک ہے، سارے اچھے جذبات ہیں. فطرت سلیمہ دراصل دل ہی کا نام ہے، جس میں محبت، احترام، حیا، ٹھیک ہے، ایمان، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے فطرت سلیم کمزور ہونا شروع ہوتی، فطرت سلیمہ کمزور ہونا شروع ہوتی، ویسے ویسے گناہ، کبیرہ گناہ اپنی جگہ لینا شروع کر لیتے ہیں. محبت گئی، بغض آ گیا، نفرت آ گئی، حیا گیا، بے حیائی آ گئی. اب آپ ایلیمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کیا پیرالل جو ہے نا آپ چیزیں بنا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا کس جذبات ایمان جو اچھا جذبہ ہے وہ جائے گا، کون سا برا اس کی جذبہ اس کی جگہ لے گا. تو یہ ایک فطرتی تقاضا ہے. جیسے جیسے انسان کے دل کے اندر ایمان نکلتا جائے گا اور اچھی فطرت سلیمہ والی جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے برائیاں جگہ لیتی جائیں گی. میں نا ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ آج کا جو مسلمان، میں نے پہلے بھی بات کی ہے لیکن ریپیٹ کر رہا ہوں، آج کے جو مسلمان کی جو ڈیلی زندگی ہے جس کو وہ مسلمان سمجھ کے گزار رہا ہے، جینونلی اگر آج کسی ایک صحابی کا جو کہ آخری 2 سال یا 3 سال پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہو، وہ آ کر کے دیکھے اور کمپیئر کرے تو وہ ہم تمام مسلمانوں کو منافق ہی سمجھے گا.
ہم سب کو منافق ہی سمجھے گا. بس فرق یہ ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں مخلص ہیں، مختلف ہیں. اور مدینے کے منافقین کی جتنی وہ تمام حرکات ہم کرتے ہیں، تضاد، بات چیت میں تضاد، وعدہ خلافی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، نفرت، حسد، بغض، کینہ، وہ ساری بیماریاں اسی حد تک پائی جاتی ہیں جیسے کہ ایک غیر مسلمان کے اندر ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے غیر مسلمان کے اندر بھی اتنی بیماریاں نہ ہوں جتنی ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سینوں کو ہمیں جو ہے نا محفوظ کرنا پڑے گا. سینوں کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلے کان ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنی آنکھیں، اور تیسرے نمبر پر پھر ہمیں لوگوں کی رائے لینی پڑے گی تاکہ پتہ چلے لوگوں کو میرے بارے میں کیا ایکسپیرینس ہوا ہے. پھر وہاں سے میں اپنی اصلاح کروں گا، اور اصلاح کے مقصد کے لیے، نہ کہ کسی کو بڑا یا اپنے آپ کو کسی سے بڑا ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی کے بارے میں ہماری بات ہوئی کہ برائی کے بارے میں ہمیں نفرت کتنی ہونی چاہیے. برائی کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت پیدا فرمائے، اور ہمیں اصلاح کے پھیلانے کا سبب بنائے، اور برائی کو روکنے کا سبب بنائے. کوئی سوال؟ اگر ہم کسی کو اس لیے بلڈ ریلیشن بھی ہو یا کچھ بھی، اس کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ جب بھی خیریت تو کوئی بات پوچھے تو اس میں ضرور کسی نہ کسی تھرڈ پرسن دوسرے کی کوئی غیبت آ جاتی ہے. کچھ تو سننے والا کرنے والا دونوں برابر کا ہے شریک، تو پھر اس لیے ہم بات ہی نہیں کرتے. تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ مجھے بات آواز سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آئی ہے. جی دوبارہ کہیے گا، آپ نے کیا کہا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن ہو، بہت ہی اور سگا رشتہ دار، جس سے کہ تعلق نہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن ہم اس سے تعلق اس لیے ختم کرتے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو وہ تھرڈ فورتھ پرسن کی کوئی نہ کوئی بات بیچ میں گھسا کے لا کے غیبت ہی ہوتی ہے، جو کہ سنا دیا، مطلب کسی کی بھی برائی یا کوئی بھی لگا دیا، کسی کے لیے دل میں برا خیال لانے کو لا دیا، اور ہمیں سننے والے اور کرنے والے کو تو برابر ہی کا گناہ ہے نا. تو اس لیے پھر ہم کال ہی نہیں کرتے، ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے. تو کیا یہ پھر گناہ ہے؟ ہم تو نہیں، برائی سے بچنے کی ان نیت کی سے اصلاح نہیں ان بات کی کر اصلاح رہے. کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ بھی ان کو پتا چلے گا جب ہم بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب وہ سمجھے نا خود ہی. دیکھیں نا، اب مجھے معلوم ہی نہیں میں نے فیڈ بیک کی بات کیا کی ہے. فیڈ بیک کی بات میں کیوں کی ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے کہ فیڈ بیک اگر لیں تو ویسے ہی انصاف کے ساتھ کسی کو فیڈ بیک دیں بھی. تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایسا شخص جو غیبت کرتا ہے ہم اسے صاف بتائیں گے اگر تو آپ نے غیبت کرنی ہے تو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا نہیں، فائدہ؟ یہ تو کہہ دیا، یہ تو ایک دو دفعہ کہہ دیا، ایک دو دفعہ لیکن اب ہر دفعہ تو نہیں کہہ سکتا. برائی اگر تو آپ کو ان سے احساس ہے، آپ کو ان کی فکر ہے، تو پھر آپ اتنی دیر تک باز جی. جب تک وہ غیبت سے باز نہیں آ جاتے. I did with same thing with my own family member. الحمدللہ. ٹھیک ہے، مجھے 2 سال لگے، فائدہ نکلا ہے. غیبت نہیں سننے کو ملتی الحمدللہ. اور اگر وہ شروع کر بھی دیں تو میں بتا دیتا ہوں، بھول جاتے ہیں نا، ظاہر سینئر لوگ ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ آپ غیبت کریں. او ناللہ استغفر. تو یعنی کہ کرتے رہے اور پھر اس میں بار بار کہتے رہے. اب دیکھو آپ کو پتہ کیوں چلا اس بیماری کا؟ اس کے علاج کا طریقہ آپ کو کیوں پتہ چلا؟ اس لیے کہ آپ اصلاح کریں. ٹھیک ہے، تو میں یہاں اور پہ بات کلیئر کرتا ہوں. خود بھی تو دین کا وہ اتنا جانتے ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر بندہ کوئی پرفیکٹ جاہل ہے. ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. آپ تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتی ہیں. آپ یہاں پہ کیا کریں؟ آپ کو تو مجھے پڑھانا چاہیے. اب ایسا بھی نہیں. بس یہی تو فرق ہے نا، یہی تو فرق ہے علمی اور زندگی کا جو ایکسپیرینس ہے. یو آر وے ہائر دین می. تو آپ علم کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد صحیح. جو ہے نا وہ غیبت کے بارے میں ایک پوائنٹ بتا دوں. ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے شکایت. شکایت غیبت نہیں ہوتی ہے. شکایت کس سے کی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. شکایت اور غیبت میں فرق ہے. جی. ہاں، غیبت اس بندے سے کی جاتی ہے. ہاں شکایت اصلاح کے لیے کی جاتی ہے نا. ہاں
تو شکایت میں حرج نہیں ہے، غیبت میں حرج ہے، جہاں پہ کوئی مقصد نہ ہو سوائے اگلے بندے کا مذاق اڑانا، اگلے کو حقیر ثابت کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی بھی لیول پہ، صحیح. وہاں پہ آگے مسئلہ بن جائے. تو غیبت کی جو نحوست ہے وہ بہت گھٹیا ہے. کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ I think that's enough for today. I think میسج چیک کر لوں گی. میسج الحمد للہ ٹھیک ہو گیا. کوئی اور سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. کل ہماری کلاس اسی ٹائم پہ ہوگی. جی عائشہ. سر میں نے پوچھنا تھا کہ کیا پینک کرنا نارمل ہوتا ہے؟ کیونکہ سم ٹائمز ریئیکشن ہے بچے بائی ڈیفالٹ. پینک پینک جی جی پینک اٹیک ہوتا ہے، وہ تو ایک اللہ قسم کی ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ پینک کا ریئیکشن کیا دے رہے ہیں؟ دیٹس امپورٹنٹ تھنگ. نہیں، جیسے میرے چھوٹے بچے ہیں، ایک دم سے کچھ چوک کر لیں تو میں ایک دم سے نا پینک کر جاتی ہوں، ان کو بچانے کے بجائے مجھے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. نہیں میں نا آپ کو یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. وہ نعمان علی خان نے یہ لطیفہ سنایا تھا، آئی ڈونٹ نو وچ ٹاپک اٹ واز، کہ پارک کے اندر نا 3 مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک تھی پاکستانی اور ایک تھی عرب اور ایک تھی امریکن. ان کے بچے کھیل رہے تھے اور کلائمبنگ، وہ بنا ہوتا ہے ایک میڈل فریم جس کے اوپر بچے چڑھتے ہیں کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جو عربی ہے اس کا عربی ماں، وہ اس کا بچہ وہ کلائمبنگ پہ چڑھ رہا ہے اور اوپر سے گرا جو کہ 5-6 فٹ، اور ماں سکون سے بیٹھی ہے. اچھا. اور اس کے بعد دوسرا بچہ جو تھا وہ گوری جو بیٹھی تھی انگریز، اس کا بچہ چڑھ رہا تھا، گرا. یہ گئی ہے اس کے پاس جا کے، would you like to tell me what happened and how that happened. کہ آگے اس نے بات کر، نو ونڈر کہ یہ اتنے سیریل کلر کیوں بنتے ہیں کیونکہ ان سے جو اپ برنگنگ میں جس طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں، جس طریقے سے انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، وہیں سے پھر ان کی سوچ بنتی. خیر، اس کے بعد آئی باری ماں کی، پاکستانی کی. جیسے ہی بچے نے اس فریم پہ قدم رکھا، کدھر گئے وہ پکوڑے کھا رہی تھی، کدھر گئے پکوڑے، کدھر گئے پانی، بھاگ رہی ہے کہیں بچے کچھ ہو نہ جائے. فلفلی یہاں سے آ رہی ہے بچوں کے اندر. دلیر بنو، بچوں کو دلیر. آپ عرب کے بچے کیوں اتنے دلیر ہیں؟ ان کی یاد رکھ لینا، کسی بھی عربی بچے، آپ امریکہ آ جائیں، کسی بھی عرب ملک میں، امریکن کنٹری میں چلے جائیں، یورپین کنٹری میں سوری، تو آپ کو جہاں پہ عرب ملیں گے نا، ان کی بچوں کی عربی زبان بالکل پرفیکٹ ہوگی، اور ان کے دوسری زبان ان کی انگلش ہوگی. اور جس بھی دیسی گھٹیا بیمار سوچ کے مالک ہمارے دیسی ہیں، جس بھی دیسی گھر میں چلے جائیں، بچوں کو اپنی مادری زبان ہی بولنی آتی ہے. مادری زبان نہ ماں کی بولنی آتی، نہ باپ کی بولنی آتی نہیں. انگلش پہ ترلے مارے ہوتے. کیوں جی؟ وہ ذہنی غلام ہے کہ ہماری زبان جو ہے نا، وہ پتہ نہیں بچے سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے جو ہے نا انگلش. پہلے انگلش سکھا دو زبان. یعنی 12 18 20 سال کے بچے اردو بولتے ہوئے، کیونکہ زبان ایسے ہوتی ہے جیسے منہ کے اندر پھوڑا ہو. کیوں جی؟ وہ ذہنی غلام والدین تھے، بچوں نے بچوں کو غلام کر دیا، ان کو انگلش ہی بہتر لگتی. تو یہ ڈر نکالیں، بچوں کو دلیر ہونے دیں. لیٹ دم فال، لیٹ دم کرائی، لیٹ دم. جتنا میں آپ کو بتا دوں، جتنا روک ٹوک بچے کا ڈیمیج کرتی ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں. کریں ٹپیکل پاکستانی ماں کی طرح، پھر بچوں کی حرکتیں دیکھیں، پھر بچوں کے پھر نواز شریف زرداری کیسے پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھ لینا. روک ٹوک بلا وجہ کی اتنی گھٹیا بیماری ہے، اور وہ ہمارے جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ماؤں کو پتہ بھی، یعنی کنٹرول ہی نہیں کر سکتی ہیں. یعنی وہ نا ایک نعت ہے اسی موضوع پہ، چنگی مندی شے تو ماوا روک دیا. میں کیا، وہ روکنا اتنا فرض ہے کہ وہ چنگی چیز سے بھی روکنے سے باسی. یو انڈرسٹینڈ اردو رائٹ؟ پنجابی؟ نو. اچھا. چنگی مندی، چنگی مین گڈ اینڈ بیڈ. اینڈ ہی از جی ٹاکنگ اباؤٹ مدرس، دیٹ آور مدرس، ہماری مائیں جو ہیں وہ اچھے سے بھی روکتی ہیں اور برے سے بھی روکتی ہیں. صحیح بات.
پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے بار بار روکنا فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے. بچوں کو کانفیڈنس آتا ہے، ان کو گرنے دیں، ان کو پتا ہوگا میں ایسے نہیں دوبارہ کروں گا. آپ روکیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جی ہاں، تو یہ پینک نہ لیا کریں، کچھ نہیں ہوگا. ان کو موت نہیں آنے والی، ٹرسٹ میں. جو ان کی زندگی لکھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں مریں گے. آپ مارنے کی بھی کوشش کر لیں، نہیں مریں گے انشاءاللہ. ہاں جزاک اللہ۔ ہاں، وہ آج ہی میں صبح خبر سن رہا تھا، وہ ایک افسوس کے لیے کہ ایک دوست کے پاس ان کا ایک دوست فوت ہو گیا. دوست بیٹھا تو بتانے لگا کہ یہاں پہ پرانے یعنی کافی عرصہ پہلے ایک دوست آیا اور اس نے آ کے گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا تھا. تو کوئی ڈاکو وغیرہ آئے، انہوں نے 6 فائر کیے سینے میں، پیٹ میں. 3 مہینے لگے اس کو ٹھیک ہونے میں. 3 مہینے. اس کی بیگم کے پاس ویزا نہیں تھا، پاکستان میں تھی، اور اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے. اس کو ارجنٹلی گورنمنٹ کی بیس پہ اس کو بلایا گیا کہ آپ اس کا خیال کرے. وہ آئی ہے، اس نے 6 مہینے خیال رکھا، بندہ ٹھیک ہو گیا. یہ پاکستان ملنے گئی، وہاں پہ جا کے اس کو کینسر کا اچانک سے ایکسپوز ہوا اور وہ مر گئی. جس کو 6 فائر لگے وہ زندہ ہے، جس کو جو ٹھیک ٹائم دینے کے لیے، خیال کرنے کے لیے آئی تھی، وہ 6 مہینے کے اندر مر گئی. اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ان کو بزدل اور خوف پیدا کر رہی ہیں ان کے اندر. یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ خوف پیدا کریں. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں ڈر رہا ہوں. رات کے وقت خام خواہی ڈر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ کرنے سے مایوس بالکل ختم ہو جاتی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ماؤں کے ٹوکنے کی وجہ سے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے. اب جج بیٹھے نا، پیسہ لے کے فیصلہ کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، فیصلے نہیں کر رہے. یہ وہ انہی ماؤں کے بچے ہیں جن کو فکر تھی کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اور ٹوک کے روک کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دفن کر دی. It's a problem. It's a good that you asked me. اب یا تو اس قسم کا سوال پوچھیں گی تو یا پھر آپ کو پتا ہوگا کیا کرنا ہے انشاءاللہ. یس، ان کو فیصلہ کرنے دیں. پھر ایک اور سوال کروں؟ ہاں جی ہے ٹائم؟ ہاں جی پوچھنے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، ایک جیسے کسی کی 2 سال سے سمجھے ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ڈپریس کوئی لڑکی ہے. اس کے بعد وہ مسلسل اتنا اس نے کانفیڈنس میں لے کے اور ہر بات بتا رہی، تو اس میں بہت ساری چیزیں لگتا تھا بہت ہی مظلوم ہے، لیکن جھوٹ اس میں تھا شامل، جو کہ مجھے بالکل نہیں پتا چلا. اور جب مجھے پتا چلا وہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ تھے کہ پھر میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو میں نے اس کے باپ کو کہا کہ ڈائریکٹ میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ مجھے بہن کر کے بولتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بیٹی میں اتنی بڑی یہ چیز ہے جس سے اس کی لائف بالکل ڈیمیج ہو جائے گی. آپ اس کو، اپنی بچی ہے، جب آپ کے باڈی پارٹ میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اسے کاٹ کے نہیں پھینکتے ہو، آپ کو اس کا علاج کرنا لازم ہے. تو وہ آپ کا خون ہے اور آپ نہیں کریں گے ٹھیک تو کون ٹھیک کرے گا اسے؟ اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہسبینڈ نے بھی طلاق دے دی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے. آپ اسے اکیلے لے کے بیٹھے، اس کے بہن بھائی، اس کی اماں کسی کو نہیں بتائیں. لیکن اس کی یہ ساری چیزیں جو مجھے اوپن ہو چکی ہیں، وہ میرا بتانا میرا فرض بنتا ہے. پھر تو ظاہر میں نہیں رکھوں گی اس سے اب تو کانٹیکٹ. میں نے کہا میں نہیں رکھ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا کے ہٹوں گی. پھر آپ اس کو دیکھیں، چیک کریں اور اس کو ٹھیک کریں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو کوئی غیبت تو نہیں ہوئی نا، ظاہر سی بات ہے، میں اس کی اصلاح کے لیے میں نے ساری چیزیں کہی ہیں، ہے نا. اب وہ بچی کو ظاہر تھا، میرے باپ کو کیوں آپ نے فون کیا، کیوں؟ مجھے پتا ہے آنٹی آپ کیسی ہیں کیا ہے، لیکن آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ آپ کو پتا ہے میرے اوپر اتنے گھر والے اتنا برا بیہیو کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہیں پتا نہیں ہے جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ اور جھوٹ کے ایک جھوٹ نہیں، تم کنٹینیوس مجھے بیوقوف سمجھ کے جھوٹ بولے چلی جا رہی ہو. میرا کیا نقصان ہوگا؟ تمہاری ہی نقصان ہوگا. تم چیٹ کر کے سمجھ رہی ہو یو آر گیٹنگ، مطلب وہ ہم سے کوئی فائدہ لے رہی ہو دنیا کے چند دنوں کا نا، آگے تو نہیں لے پاؤ گی. تو میں نے کہا میں تو کہوں گی، اور میں نے کہا ہے، اور میں نے غلط نہیں کیا. اور ابھی بھی وہ میری ہیلپ لینا چاہیں گے تو تمہاری اصلاح کے لیے میں کہوں گی، لیکن میں اب آئندہ تم سے نہیں کانٹیکٹ رکھ رہی. اصل میں نا تو کیا خیال؟ یہ جو
ایک ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے علمی، اور ایک ہوتی ہے جذبات، ایک ہوتی ہے روحانی۔ چار چیزیں مل کے انسان کو انسان بناتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک بندہ ایکچولی جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جی لانگ وہ ایسے بندے کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ہیبٹس کیا ہیں، یہ کسی مبس یا کسی قسم کے ایسے حالات میں مبس ہے جن کی بنا پر اتنے زیادہ جھوٹوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تو دو طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ایک دفعہ کیا نام ہے، کون سے کیمیکل بہت زیادہ ریلیز، کس وجہ سے ریلیز ہو رہے ہیں، آواز کچھ کٹ رہی ہے آپ کی، کلیئر آ نہیں رہی ہے مجھے۔ کہ اس کے ہارمونز کا جو ہے نا وہ بیلنس کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی چینج کی جاتی ہے، اس پہ نگاہ رکھی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت ہی انٹیلیجنٹ پڑھی ہوئی ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے بچی نے، حافظ قرآن ہے، اینڈ شی نوز ایوری تھنگ، مطلب وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ بھی کہوں گی میں اسے، بہت پڑھی لکھی، اور وہ بچی مطلب ایک تو جیسے عمرے پہ آئی تو وہ اکیلے آئی، مطلب اس نے کہا کیا بلاؤ کر دیا گورنمنٹ نے، تو پھر ضرورت نہیں ہے، تو میں پرسنلی پہلے ملی نہیں تھی، لیکن اب تو پرسنلی جب ملی تو ٹھیک ہے، اچھی رہی سب کچھ، لیکن پھر میں نے کہا وہاں پہ وہ مطلب غلط طریقے سے مطلب میری ہی جاننے والوں سے سب سے ویزا لے کر، اور کس طرح کے لے آئی، پیرنٹس ماں مطلب باپ بھی تھے، بھائی بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں بغیر میڈم کے مت جاؤ، ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے وہ، لیکن وہ اکیلے آ گئی۔ اچھا وہ پھر آ کے یہاں پہ تم اپنا جہاں جہاں جا رہی ہے ہر چیز پہ میں نے دیکھا کہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے، تو میں نے کہا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ تم اس طریقے سے کر کے، اور فادر کا اور بھائیوں کا بہنوں کا سب کے طرف سے ہمارے دل میں برائی ڈال کے کہ سب میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو میں ظاہر ہے اس کو مظلوم سمجھ کے اس کی مدد کرتی رہی، لیکن اب مجھے اوپن ہو گیا کہ نہیں، اس کی بھی اپنی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کہا بلا وجہ کوئی پورا گھر ہر آدمی ظلم نہیں کر سکتا، تو پھر اب میں نے اس کی جب جھوٹ پکڑی کہ بہت سارے یہاں پہ یعنی ڈرائیور کے ساتھ اکیلے چلی آئی، تو مطلب غلط بات ہے، بہت سی چیزیں چیٹ کر کے کی، تو یہ پھر اصلاح تو کرنا ضروری تھا۔ سٹوری دونوں طرف سے سننی چاہیے فیصلہ کرنے سے پہلے نا، بچی کی سٹوری، جی ہاں بالکل۔ والدین کی بھی سٹوری، جی بچی سے میں بول نے جی فون دیں۔ جی میں نے کیا، ہاں میں نے ان کے بھائی امریکہ میں ان سے بھی بات کی، ان کے ابو لاہور میں ان سے بھی بات کی، ان کی امی سے بھی بات کی، سب سے کی، میں نے کہا میں اکیلی تمہاری بات سن کے نہیں مانوں گی، میں 1 سال سے میں کر رہی ہوں ان سے، سب سے پیرنٹس سے بھی بات کری ہوں، ان کے سب سے گھر والوں سے بھی بات کری ہوں، لیکن اب وہ یہی کہتی ہے، وہ سوچتی ہے آنٹی تو وہ کریں گی بہتر ہی، اچھا ہی آنٹی نہ بات کرے، اب آپ کال نہیں کریں میرے ماں باپ کو۔ وہی نا، اگر وہ خود نہیں بدل رہی ہے تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اللہ تعالیٰ جب اس کا کوئی نہیں فائدہ، کا یا شی نوز ایوری تھنگ، تو پڑھی لکھی سب کو، مطلب ایسے نہیں کوئی جاہل چھوٹی موٹی ہو تو چلو میں اگنور کروں، اگنور والی چیز نہیں ہے۔ اصل میں وہی بولا نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، باقی آپ نے جتنی کوشش کی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور آپ جو ہے نا اور بہت سے حقدار لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اسی لیے میں ہٹ جاتی ہوں، اسی لیے اب یہ ایک انتہا تک کر کے نا پھر ہٹ جاتی ہوں میں۔ ہاں چلو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ اور جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔